السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادة أصحاب رسول، مدد يا مشايخنا دستور مولانا شيخ الله فاز حسن شيخ محمد الرحمن. مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. صدق اللہ العظیم. قرآن عظیم الشان میں اللہ عز و جل اپنے ان بندوں سے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے اور ہدایت دیتا ہے فرماتا ہے کہ جب جاہل لوگ ان کے سامنے بےہودہ باتیں کریں تو ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیں. اللہ عز و جل فرماتا ہے ان کے ساتھ بحث میں بالکل نہ الجھیں، کیونکہ وہ چاہے جتنی کوشش کر لیں ان کا مقصد کچھ سیکھنا نہیں ہوتا بلکہ صرف اور صرف نقصان پہنچانا ہوتا ہے. وہ اپنی باتوں سے سامنے والے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کچھ بولیں اور انہیں پلٹ کر جواب دینے کا موقع ملے، جس سے تکرار کھڑا ہو اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جاہلوں کے منہ نہ لگیں. آپ چاہے جتنا سمجھا لیں جاہل کبھی سمجھ نہیں پائے گا. اگر وہ سمجھ سکتا تو حالات کچھ اور ہی ہوتے، لیکن جاہل انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. وہ جو کچھ بھی بکتا ہے اس کا حقیقت اور سچ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا. وہ اڑتی اڑتی باتیں سن لیتا ہے اور پھر انہیں اپنے دل میں اس طرح بٹھا لیتا ہے مانو وہ آپ کے خلاف کوئی قانون ہو. وہ آپ کا بدتر طریقے سے بے عزتی کرتا ہے اور ہر قسم کا شر پھیلاتا ہے. لہٰذا جاہلوں سے کنارہ کر لیں، ان کے ساتھ بحث میں ہرگز نہ پڑیں، کیونکہ آپ کا مرتبہ بلند ہے. آپ کو ان کے اس نچلے سطر تک اترنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور اگر آپ ان کے سطر پر آ بھی جائیں تو اس سے آپ کو کوئی نفع نہیں ہونے والا. اگر ان کے جیسا بننے سے کچھ حاصل ہو سکتا تو بات الگ تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر وہ ایسا شخص ہے جو سمجھنے والا ہی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں، وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں یا بات کا رخ بدل دیں. جو لوگ حق کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں ان سے بات کو لمبا کھینچنا بالکل بے معنی ہے. آپ بات بڑھائیں گے وہ بھی بڑھائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں طرف سے اور زیادہ گناہ سرزد ہوگے. اور اس سے محض آپ کا دل چھوٹا ہوگا، کیونکہ اللہ عز و جل ہمارے بھلے کو سب سے بہتر جانتا ہے، اس لیے وہ ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے. مختصر کہیں تو جاہلوں سے دوری بنائے رکھیں. یہ دنیا آج جاہلوں سے بھری پڑی ہے اور ان کے ہاتھوں میں یہ مشینیں آ گئی ہیں. ان مشینوں کی وجہ سے وہ خود کو علامہ سمجھنے لگے ہیں. وہ سامنے والے کی بات کو ذرا سی بھی اہمیت یا وقت نہیں دیتے. لہٰذا خود کو تھکانے اور ایسی لا حاصل جدوجہد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ شخص واقعی جاہل نہ ہوتا تو وہ ادب کے ساتھ آتا، آپ کے پاس بیٹھتا اور اپنی بات پر اکیلے میں سنجیدگی سے گفتگو کرتا. لیکن ان کی نیت کچھ سیکھنے کی نہیں ہے، ان کا مقصد صرف اذیت دینا اور نقصان پہنچانا ہے. تو سب سے بہترین جواب یہی ہے کہ آپ ان سے دور رہیں. اگر آپ ان کے بھڑکانے پر بھی کوئی جواب نہیں دیں گے تو وہ جھلا اٹھیں گے، پاگل ہو جائیں گے اور آپا کھو دیں گے. اسی لیے آپ کو کسی بھی پاگل کتے سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے.
اگر آپ اس کے منہ لگیں گے اور اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو کاٹ کھائے گا، اور یہ خود آپ کے لیے بھی برا ثابت ہوگا۔ اللہ ہمیں شر سے محفوظ رکھے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا اور اپنی نفس پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا، اسی وجہ سے سب سے افضل طریقہ یہی ہے کہ چپ رہیں، وہاں سے ہٹ جائیں، بحث سے بچیں یا بات کو بدل دیں، کیونکہ جاہل لوگ ہر موڑ پر موجود ہیں۔ آپ کو انہیں ڈھونڈنے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر طرف پھیلے ہیں۔ آپ کی چاہت سے کہیں زیادہ یہ دنیا ان سے بھری پڑی ہے۔ اللہ ان سب کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے تاکہ وہ دانش مند بن سکیں۔ اللہ ہماری نفس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔